نماز کی شرائط کے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ طہارت اور نماز کی دوسری شرط ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپانا، یہ ہم نے سماعت فرمایا کہ نماز کے اندر فرض اور ضروری ہے۔ اور تیسری چیز استقبال قبلہ ہے جو نماز کے لیے شرط ہے، یعنی قبلہ کی سمت چہرہ کرنا، قبلہ کی سمت سینے کا ہونا، یہ نماز کے اندر فرض اور ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے قبلہ سے چہرہ پھر جاتا ہے تو نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں، اگر سینہ پھر گیا قبلہ سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز ہی کے اندر اگر ایسا ہو جائے تو یعنی سینے کا اور چہرے کا قبلہ کی سمت ہونا یہ بھی نماز کے لیے فرض ہے اور شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کی چوتھی جو شرط ہے وقت کا ہونا ہے، کہ جو نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اعتقاد کے اندر، ہماری نیت کے اندر یہ موجود ہو کہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر اعتقاد کے اندر بھی موجود نہیں کہ وقت ہوا ہے یا ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وقت شروع ہو جانے کا یہ یقین اپنے ہی دل و دماغ کے اندر موجود نہ ہو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی نماز کے لیے جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وقت سے آگے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نماز کی پانچویں شرط وہ نیت ہے، یعنی نماز کے لیے نیت کرنا۔ جو بھی نماز ادا فرما رہے ہیں اس کی نیت اگر کریں گے تو نماز درست ہوگی، بغیر نیت کے پڑھیں گے تو نماز درست نہیں ہے۔ تو نیت زبان کو کہتے ہیں یا کسے کہتے ہیں تو ہمارے فقہاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا شرط یا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک بھی فقہاء کرام نے مسائل لکھے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دل کے اندر نیت کی جی میں 4 رکعت نماز ظہر ادا کر رہا ہوں، دل کے اندر اس کے یہ نیت ہے، لیکن زبان سے عصر کے الفاظ نکل گئے، زبان سے عشاء کے نکل گئے، تو بہرحال اس کی نیت درست ہے جو دل کے اندر ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی دل کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو ہم نے تو کیونکہ نیت صرف زبانی سمجھ لی، زبان سے نیت کرنا، زبان سے کہنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض و ضروری نہیں ہے کہ زبان ہی سے کہا جائے۔ اصل نیت وہ دل ہے، دل کے اندر اگر جو ہماری نیت ہے اسی کے اعتبار سے ہماری نماز صحیح نہ صحیح ہوگی۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو پھر زبان کا بھی اعتبار اس نماز کی نیت میں نہیں کیا جائے گا۔ یعنی زبان اگر غلطی سے بھی کچھ اور کہہ لے لیکن دل کے اندر نیت کچھ اور تھی تو دل ہی والی نماز ہوگی، زبان والی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ نیت کرنا بھی نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے۔ اور نماز کی چھٹی شرط، یعنی یہ 5 شرطیں یہ بھی نماز سے پہلے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نماز شروع ہوگی۔ اور چھٹی جو شرط ہے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، اسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس تکبیر سے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب بعض فقہاء کرام نے اسے نماز کے اندر شامل کیا ہے اور بعض نے نماز سے پہلے شامل کیا ہے، تو بہرحال جس طرح بھی، لیکن یہ نماز کے اندر فرض اور ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے، اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی، کچھ غلطی رہ گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر یہ شرط ہے، یہ فرض ہے، ضروری ہے، یعنی جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، یعنی اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے ویسے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی، اس کی بہرحال نماز شروع ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ شرط ہے، ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور تکبیر تحریمہ کے لیے الفاظ اللہ اکبر کہنا
کم از کم اتنی آواز میں ہوں کہ خود وہ سن سکے، یا اگر کوئی اور شخص وہاں موجود ہے اگر وہ سننا چاہے، کان لگا کر سننا چاہے تو اسے سمجھ آئے کہ اس نے کیا کہا۔ اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض اور شرط ہے، یعنی دل ہی دل میں نیت کی، اگرچہ امام کے پیچھے ہی ہے، اور نیت دل میں کی اور تکبیر بھی دل ہی میں اللہ اکبر کہہ دیا، زبان ہلی نہیں، یا زبان تو ہلی لیکن آواز نہیں نکلی، تو آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور اس چیز سے ہمارے اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی تلفظ کا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور تلفظ کے ساتھ ساتھ اتنی آواز ہو کہ اگر کوئی شخص کان لگا کر سننا چاہے ہمارے منہ کے ساتھ، منہ کے قریب کر کے اگر کوئی سننا چاہے تو اسے سمجھ آئے کہ اس نے کیا کہا، اتنی آواز کے ساتھ۔ یعنی پوری نماز کے اندر جتنی بھی نماز کی چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، جتنی بھی تکبیریں ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ اتنی آواز سے ہوں کہ ہاں اتنی زور سے بھی آواز نہ ہو کہ سامنے والا تنگ ہو رہا ہو۔ بسا اوقات پھر اتنی زور سے بھی لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر جو اتحیات ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا قرات بھی ساتھ میں کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے کو تنگی ہوتی، اتنا بھی نہیں ہو، ہاں صرف اتنی آواز ہو اگر کوئی قریب والا شخص اس طرف توجہ کر کے سننا چاہے تو اسے سمجھ آ سکے۔ اتنی آواز یہ لازمی اور ضروری ہے جب تکبیر تحریمہ، اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی یعنی حرام کرنے والی تکبیر، یعنی جتنے بھی ہمارے لیے حلال کام تھے سارے کے سارے حرام ہو گئے۔ نماز کے اندر بولنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا یہ بالکل حرام ہو گیا، کھانا پینا پہلے حلال تھا حرام ہو گیا، نماز کے اندر اور بھی کتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہوگی، اس لیے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی وہ حلال چیزیں بھی جو حرام کر دے۔ یعنی جیسے ہی ہم نے تکبیر تحریمہ کہی تو اب ہماری نماز شروع ہو چکی ہے، اب صرف نماز پڑھنی ہے، دنیاوی جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو چکی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے، یعنی نماز ہی کے اندر جب تک ہے وہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے اندر ایک اور شرط بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان کوئی فاصل بھی نہ ہو، یعنی آپ نے نیت کی نا، نیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کسی اور جگہ چلے گئے، کوئی اور کام کر لیا، پھر آ کر وہی نماز شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، نہیں، نیت کے ساتھ، یعنی جب نیت کی ہے تو اس کے درمیان آپ گفتگو نہ کریں، کوئی اور چیز نہ کریں، اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وقفہ ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہو جائے گی، اگر کوئی شرط مفقود ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے نماز کے لیے تاکہ ہماری نماز درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ الا